2.5 مہینے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ کسی نے کہا استخارہ کرنے کے بعد کبھی اچھا مناسب اور کبھی مناسب نہ لگے تو کیا وہ کام میں آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کیا کرے؟ مطلب استخارہ کیا، ایک دل بولتا ہے کرے، ایک طرف خیال آتا نہ کرے۔ تو دیکھیے، استخارہ کرنے کے بعد آپ کو اللہ پر توکل کر کے پختہ عزم کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا پڑے گا تو ہی وہ کام درست ہے۔ تو لہٰذا ابھی آپ کشمکش میں ڈاماڈول میں، تو میں کہوں گا پھر ایک بار استخارہ کر لیجیے، پھر لگ رہا کشمکش ہے تو پھر ایک بار استخارہ کیجیے، اور اس کے بعد توکل، اللہ پر بھروسہ کوئی چیز ہے۔ ورنہ اگر خالی استخارہ ہے اور ایسی رہنمائی گائیڈنس مل جا رہا ہے کہ بالکل ڈاٹ ٹو ڈاٹ، یہاں سے اٹھو، ادھر سے ادھر چل جاؤ، ادھر سے فلاں جاؤ، ادھر سے فارم لو، اس سے بات کرو، ادھر جاؤ ایڈمیشن، تو یہ تو پھر سمجھ رہے نا آپ، یہ تو پھر انسان کے ایمان، تقدیر پر ایمان، اللہ پر توکل سب غائب ہو جاتا ہے یہاں سے۔ تو کہ اللہ بتا دیتا اپنے نبی کو کہ بدر تو تم جیتنے والے ہو، تو پھر کہاں تھی وہ سب باتیں، وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ دعائیں، وہ کوششیں، وہ تڑپ، وہ توکل سب غائب ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا آپ ایک بار استخارہ کریں، پھر ڈاماڈول آپ کو ہو رہا ہے، سیکنڈ ٹائم کریں، چونکہ 3 بار تک تو حوالہ ملا ہے ہم کو، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کا جو ہے ایک صحابی تھے، تیسری بار آپ کیجئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ڈاماڈول نہیں، پھر مضبوط ہو جائیے، توکل کیجئے، عزم کے ساتھ، مشورے کے ساتھ آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ عزیز، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا راستہ نکالیں گے۔ اور پھر ظاہری نقصان بھی نظر آئے تو اس بات پر ایمان کے ساتھ کی ظاہری نقصان بہت کم ہے، چونکہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اگر نہ کرتا تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اور پھر جو ہو اس میں اطمینان رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین راستے بندے کے لیے نکالتا ہے جس کو بندہ کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتا ہے۔ ایک انسٹنس بندے کو لگتا ہے میرے لیے سب سے حق کی چیز ہے، اور دوسرا ہی انسٹنس بندے کو لگتا ہے میرے لیے سب سے بری چیز ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا اس کے لیے اچھا اور کیا اس کے لیے برا، اور جس سے وہ دل بچتا ہونے، مطلب جس کو کہیں گے دل ٹوٹنے سے، اور جس کو کہیں گے ایموشنلی ڈاؤن ہونے سے، ڈپریس ہونے سے، اور جس کو کہیں گے ہارٹ فیلئر ہی بول سکتا ہوں میں، کبھی اگر آدمی ایک چیز لگے ہاں، اور مر بھی گئے بہت سارے لوگ ہارٹ فیلئر سے اور بہت ساری نفسیاتی بیماریوں سے، سمجھ رہے نا آپ، اس سے بچ جاتا ہے جب وہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے۔ استخارہ کرے یا نہ کرے، اللہ پر توکل کی اہمیت بتا رہا ہوں، ایمان یہی ہے، یاد رکھیے بہت سارے فائدے ہوتے، لیکن جب یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پریشان۔ دیکھیے ایک پریشانی تو آ گئی، وہ چیز آپ جو چاہ رہے تھے نہیں ہوئی، دوسری پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، سمجھے آپ، دوسری پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا اگر وہ کرے اور ہم اللہ پر توکل کریں تو اس میں خیر کے راستے ہم کو نظر آنے لگتے ہیں، اور خام خواہ کے ٹینشن اور پریشانی سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صاحب ایک بار مصر سے فلائٹ لے کر سعودی عرب جا رہے تھے، وہ ٹیچر تھے اور ان کا آخری دن تھا، وہ نکلے، ٹریفک میں پھنس گئے قاہرہ میں، پھر ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے، فلائٹ مس ہو گئی، اور وہ بالکل دل جس کو کہتے ہیں ایک دم بھاری دل لے کر لوٹنے لگے کہ اب کیا فائدہ، اب تو دنیا بیکار ہو گئی، انکم چلے گئی، نوکری چلے گئی، فلاں ہو گئی یا فلاں، وہ ایک دم بھاری دل سے جو ہے واپس آنے لگے، اور ان کے لیے الٹیمیٹ لاس تھا اس دن، الٹیمیٹ لاس، سب چلا گیا۔ جب واپس آ رہے تھے، ایک صحیح واقعہ ہے، تو ریڈیو پر سنائی دیا کہ قاہرہ سے جو فلائٹ جدہ کے لیے نکلی تھی وہ کریش ہو گئی، اور پورا کرو کے ساتھ جو ہے وہ سمندر میں چلے گئی۔ ابھی یہ آدمی جو سب سے زیادہ دل بھاری لے کر اٹموسٹ لاس، سب کچھ چلا گیا، غم زدہ تھا، دنیا کا سب سے خوش نصیب سمجھ رہا، اور وہ اکیلا ہی تھا جو نہیں گیا تھا، بچ گیا۔ یہ ہے تقدیر۔ لیکن انسان وہ رکھے کہ کچھ نہ کچھ اللہ، جیسے ابن قیم الجوزی نے کہا نا کہ انسان خود اپنے بچے کے ہاتھ پیر کبھی کبھار یا رگے کاٹ دیتا ہے، خون نکالتا ہے، اعضا نکال دیتا ہے، کیوں؟ اس کی خیر بہتری کے لیے۔ تو اللہ تو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کہاں ڈالے کہاں نہ ڈالے اس بندے کو، تاکہ یہ آگے کے لیے تیار ہو، مضبوط بنے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اگر آپ یہ مزاج بنا لیں تو بہت سارا فائدہ ہو۔ جب یہ مزاج نہیں ہوتا پھر جزا اور فضا اور رونا اور دھونا اور پریشان، اس کو کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو کچھ کر لو، ڈپریس جو کر سکتے وہ بھی نہیں کر پاتے، چونکہ یو آر ڈپریس، آپ پریشان ہیں۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے، اس سے بہت زیادہ دنیاوی اور اخروی فائدے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کشمکش میں نہ رہیں، بلکہ کوئی چیز طے کر لے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرے، اور یہ سوچ لے کہ اللہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے، اور یہی ہے عزم کرنے کے بعد کسی چیز کو پختہ ارادے کے ساتھ کرنا، کہ جو بھی ہو، اب نتیجہ ظاہراً لگ رہا ہے کہ ہار ہے، کرنا ہے کہ تو اب پختہ ارادہ کر چکے، مشورہ ہو چکا، اس پر استخارہ ہو چکا، اس کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم۔